چند دن سے دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر فقہی اختلاف کے ویڈیوز منتشر ہیں. کیا کرنا چاہیے عوام الناس کو, کس بات سے اجتناب کرنا چاہیے اور کس بات کو کرنا چاہیے, اس کے متعلق کچھ بتائیے شیخ. اس اختلاف کی برکت سے, اختلاف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پر عمل ہو چکا. یہ اختلاف کا سب سے بڑا فائدہ. آپ بتائیں حافظ صاحب, اگر مریضوں کو ڈاکٹروں سے دور کر دیا جائے تو ان کا علاج کون کرے گا؟ اسی طرح اگر عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے, دور کر دیا جائے, تو پھر ان کی رہبری اور رہنمائی کون کرے گا؟ اولا غیر اولا, افضل غیر افضل, مستحب غیر مستحب میں بحث و مباحثہ کرنے سے فتنہ پھیلتا ہے, لیکن سنت پر عمل کرنے سے فتنے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, میں حافظ محمد عبدالعزیز روزمرہ کی طرح آج بھی آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں. چند دن سے دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر فقہی اختلاف کے ویڈیوز منتشر ہیں. آج میں جو ہے معہد العالی الاسلامی آیا ہوں, جو مولانا شیخ خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ کا ہے, اور یہاں پر میں اکثر جو ہے جو افتاء کے بچے ہیں, طلاب ہیں, ان سے میں استفادہ کرتا ہوں. تو آج بھی ہماری ایک شیخ سے ملاقات ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ کا نام؟ نصیب اللہ المظاہری. ماشاء اللہ. ہم لوگوں سے جو ہے اسلامی سوال جواب کرتے ہیں راستے میں, اور وقتاً فوقتاً علماء سے بھی, عام پبلک سے بھی سوالات کرتے ہیں. تو آج ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے فقہی مسائل پر انتشار اور اختلاف بہت بڑھ رہا ہے. تو چاروں فقہی مسائل جو ہے نا حق پر ہیں, اہل السنت والجماعت میں سے ہیں. مشہور 4 مذاہب ہے. تو فقہی اختلافات کے رد میں کیا کرنا چاہیے عوام الناس کو, کس بات سے اجتناب کرنا چاہیے اور کس بات کو کرنا چاہیے, اس کے متعلق کچھ بتائیے شیخ آپ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. حافظ صاحب, آپ نے بہت ہی اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے. کئی سالوں سے میرے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے, جب سے ہم نے دورہ کیا ہے تو پھر یہ حقیقت بات میرے سامنے آئی کہ جو آج ائمہ اربعہ کے اختلافات کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, جو ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, یہ ان کی غلط فہمی ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ اختلاف کیوں کر رہے ہیں, اختلاف کی وجہ سے تم نے دین کا بیڑا غرق کر رکھا ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ اختلاف تو ہر شعبے میں ہوتا رہا ہے, چاہے وہ ڈاکٹری کا شعبہ ہو, انجینئر کا شعبہ ہو. آپ وکالت کے شعبے میں دیکھ لیجئے کتنا اختلاف ہے, ڈاکٹروں کے شعبے میں دیکھ لیجئے, دوائیوں میں کتنے سارے اختلافات ہیں. لیکن ان اختلافات کو وجہ بنا کر امت کے اندر توڑ پھوڑ پیدا کرنا اور عوام کو خاص طور سے علماء سے دور کرنا, یہ میرے حساب سے بہت بری چیز ہے. اس سے ہم سب کو حتی الامکان پرہیز کرنی چاہیے. دیکھیے, ایک ہے اختلاف اور ایک ہے خلاف, یعنی مخالفت. اختلاف اپنی جگہ یہ برحق ہے. اختلاف العلماء رحمتن, کہ علماء کا اختلاف کرنا جو ہے یہ برحق ہے, اسی میں عافیت ہے. لیکن مخالفت کرنا یہ بہت بری چیز ہے. اختلاف اس کو کہتے ہیں کہ آدمی دلیل کی روشنی میں, قرآن حدیث کی روشنی میں آدمی اپنی بات کو رکھے, تو اس کو اختلاف کہتے ہیں. لیکن آدمی اختلاف کی ضد میں آ کر اس بات کی نفی کرے, نکیر کرے, تو اس کو مخالفت کہتے ہیں. ہمارے 4 ائمہ میں سے کسی نے کسی کے ساتھ مخالفت نہیں کی. سب سے پہلی بات, کسی کے ساتھ مخالفت نہیں کی. اختلاف تو کیا ہے, لیکن اگر دلیل مل گئی ہے تو انہوں نے ان کی بات کی تصدیق کی ہے, لیکن مخالفت نہیں کی. کسی بھی امام نے کسی کے مسئلے کی نکیر نہیں کی. سب سے پہلی بات. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کسی مسلک کے اور کسی امام کے قول کی یا ان کے اجتہاد کی اگر ہم نکیر کر رہے ہیں, جو کہ ان کا قرآن حدیث سے ثابت ہے ان کی بات, تو گویا ہم قرآن حدیث کا انکار کر رہے ہیں. اور یہ اختلافات جو ائمہ کے اختلافات ہیں, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ آج سے پیدا نہیں ہوئی اختلافات. اگر آپ کو اختلافات سے اتنی ہی چڑ ہے تو سیاہ ستہ, جو ہم سیاہ ستہ پڑھتے ہیں, اس میں ترمذی شریف بھی ہے, ابو داؤد شریف بھی ہے, اس میں تو ائمہ کے اختلافات کو ہی بیان کیا گیا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک پہلے ہیڈنگ, باب, عنوان قائم کرتے ہیں, اس کے تحت 1 یا 2 حدیث لاتے ہیں. 1-2 حدیث کے بعد جو ائمہ کے اقوال 4 لائن میں, 5 لائن میں, 6 لائن میں ائمہ کے اقوال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. تو یہ کیا اختلاف ہے؟ ان اختلافات کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی نے کتنی ساری حدیثیں اپنی کتاب میں جمع کی ہیں, لیکن انہوں نے فرمایا کہ اس اختلاف کی برکت سے, اختلاف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پر عمل ہو چکا. یہ اختلاف کا سب سے بڑا فائدہ ہے. لیکن آج عوام
ख़ास طور سے میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں میں نہ پڑھیں. ایک ہے فضائل والا علم، ایک ہے مسائل والا علم. فضائل والا علم اس کو آپ سنیں دین کی مجلسوں میں بیٹھ کے، لیکن مسائل والا علم جو ہے اپنے مسلک کے معتبر علماء سے یا اپنے مسلک کے معتبر علماء کی معتبر کتابوں سے حاصل کریں. مسائل والا علم اللہ رب العزت نے آپ کو اسی بات کا مکلف بنایا ہے کہ آپ اپنے علماء کرام سے رجوع کریں. لیکن آج لوگوں کو یعنی خاص طور پر عوام کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے. آپ بتائیں حافظ صاحب، اگر مریضوں کو ڈاکٹروں سے دور کر دیا جائے تو ان کا علاج کون کرے گا؟ اسی طرح اگر عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے، دور کر دیا جائے، تو پھر ان کی رہبری اور رہنمائی کون کرے گا؟ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استاد محترم مفتی محمد طاہر صاحب، جو فی الحال وہاں کے ناظم ہیں مدرسہ مظاہر سہارنپور کے اور شیخ الحدیث بھی ہیں، انہوں نے دوران درس سے فرمایا کہ آج عوام اختلاف میں پھنسی پڑی ہے، اور یاد رکھو اولا غیر اولا، افضل غیر افضل، مستحب غیر مستحب میں بحث و مباحثہ کرنے سے فتنہ پھیلتا ہے، لیکن سنت پر عمل کرنے سے فتنے دور ہو جاتے ہیں. آج انہی افضل غیر افضل پر لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فتنہ ہی پھیل رہا ہے. سنتوں کو نہیں بیان کیا جا رہا کہ آج وسلم کی سنت کیا ہے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو مدعا بنا کر اس کو لوگوں کے اندر اتنا عام کیا جاتا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ لوگ بالکل عوام بالکل پریشان ہو رہی ہے. ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اب بیچاری عوام سیدھی ساری بھولی بھالی، ان کو کیا پتہ